پہلا کوشچن جو ہے جی اس کا وہ فکر کے بارے میں. خاص از فکر خیشم در تحیر یہ چیز است آنکھ گوئنش تفکر. میں فکر کے بارے میں ہے. یہ فکر کیا ہوتی ہے؟ جس کو تفکر کہتے ہیں. یہ میرے اندر ایک روشنی ہے, میرے اندر ایک نور ہے جو مجھے آگے بڑھنے کی مہمیز دیتا ہے, حقائق کو کریدنے کی مہمیز دیتا ہے. یہ ہے کیا؟ یہ تفکر کا عمل ہے کیا؟ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ اس کا سوتا کیا ہے؟ کس نے اس مٹی کے ڈھیر کے اندر یہ روشنی کس نے رکھ دی؟ اس کو کیسے ڈیفائن کریں؟ یہ سوال ہے. اچھا, اب اس کو جواب جب دیتے ہیں, بڑا لمبا جواب ہے, ایک شعر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. فرماتے ہیں تفکر رفتن از باطل سوئے حق بجز اندر بدیدن کل مطلق. تفکر کس کا نام ہے؟ فکر کس کا نام ہے؟ فرماتے ہیں فکر اس چیز کا نام ہے. ارشاد ربانی ہے اللہ زین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا. صاحبان ایمان کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو کبھی نہیں بھولتے. یذکرون اللہ, کھڑے ہوں, بیٹھے ہوں, لیٹے ہوں, اللہ کو یاد کرتے ہیں. کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں. جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں, کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں, تو وہ اس نتیجے کو پہنچتے ہیں اے اللہ یہ سب کچھ باطل نہیں, تو یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا. ما خلقت ھذا باطلا. اب محمود شبستی فرما رہے ہیں کہ تفکر اس چیز کا نام ہے کہ آپ باطل سے حق کی طرف چلیں. جب باطل سے حق کی طرف چلیں گے تو جہاں سے آپ نے بات, جہاں سے قرآن مجید نے بات شروع کی یذکرون اللہ قیاما وقعودا, تو پھر آپ حقیقت مطلق کے مشاہدے تک جا پہنچیں. ذات حق کے مشاہدے کی استعداد پانے کے قابل ہو جائیں, جوز میں کل مطلق کو دیکھ سکیں. یعنی آپ کے اور ذات حق کے درمیان جو حجابات ہیں ان حجابات کو آپ ہٹانے کے قابل ہو سکیں. یہ فکر ہے. یعنی فکر کو ڈیفائن انہوں نے کر دیا. اب یہاں راستہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ جو اہل عقل کے نزدیک فکر ہے وہ اس کا مطلب کچھ اور ہوگا, لیکن صاحبان حال کے نزدیک فکر کیا ہے؟ صاحبان حال کے نزدیک فکر ایک ڈیوائس ہے, ایک انسٹرومنٹ ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنا ایک بہت بڑا مشکل سفر جو ہے وہ طے کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور ایک منزل تک پہنچتے ہیں. اچھا, اس کے بعد دوسری بات کیا ہے جی؟ دوسرا کوشچن کیا کرتے, یہ کوشچن تو ہو گیا جی فکر ڈیفائن کی. فرماتے ہیں قدام فکر مارا شرط راہ است چرا گہے تات و گاہے گناہ است. اچھا, ہم نے سفر شروع کر دیا. فرماتے ہیں پھر کون سی فکر ہے جو درست ہے میرے لیے, جو مجھے منزل پہ پہنچ جائے گی, اور کون سی فکر ہے جو درست نہیں ہے. یعنی میں نے ذات حق کی تلاش کے لیے غور و فکر شروع کر دیا, میں نے باطل سے حق کی طرف بڑھنے کا آغاز کر دیا. باطل سے حق کی طرف بڑھنے کے لیے میں کس طرح اپنے تفکر کے عمل کو آگے بڑھاؤں کہ میں حق تک ہی پہنچوں, لغزش کا شکار نہ ہو جاؤں, انحراف میں مبتلا نہ ہو جاؤں, رائے حق سے بھٹک نہ جاؤں, اور میرا سفر کھوٹا نہ ہو جائے. وہ کیسے ممکن ہے؟ اس کو مجھے بتائیں. اب آگے پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ نے کیسے سوچنا ہے اور کیسے نہیں سوچنا, کیسے فکر کرنا ہے اور کیسے فکر نہیں کرنا. دیکھیں جیسے میں نے عرض کیا نا, یہ وہ کتاب ہے جو صرف انٹلیکچوئل ڈسکشنز میں نہیں ہے, یہ آپ کو ایک عملی جو لاہ عمل ہے اس پہ لے کے آتی ہے. آپ کو ایک عملی پورا ایک میکانزم دیتی ہے. بھئی جس منزل کی طرف آپ کو لے کے جا رہے ہیں اس منزل تک آپ نے پہنچنا کیسے, آپ نے اپنا اسلوب کیا رکھنا ہے, اپنا سٹائل کیا رکھنا ہے, اپنے فکر اور عمل کو کس انداز سے آراستہ کرنا ہے کہ آپ منزل پہ جا پہنچیں. تو اب یہاں پہ اب دیکھیں یہ پہلا سوال کے ساتھ جو دوسرا کوشچن ہے وہ کوشچن علمی سے زیادہ عملی ہے, یعنی وہ عملی جو تقاضے اس کے ہیں اس کو وہ بیان کر رہا. اچھا, اس کے بعد تیسرا کوشچن کیا ہے جی؟ فرماتے ہیں ٹھیک ہے جی, اب پھر مجھے یہ بتائیں کہ باشم من مراز من خبر کن یہ مانا دارت اندر خود سفر کن. تیسرا سوال یہ ہے, مجھے یہ بتائیں میں کون, من کیا ہے, میں کون. آپ کہتے ہیں کہ وفی انفسکم افلا تبصرون, آپ کے باہر کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ آپ کے اندر ہے, کیونکہ فکر جو اندر ہے, فکر باہر تو نہیں ہے, اندر سے روشنی فنکشن کر رہی ہے.
تو آپ مجھے کہتے ہو جی کہ وفی انفسکم، اندر اتریں، تو اندر کیسے اتریں؟ تو علامہ نے زبور اعجم میں کہا نا کہ ازمن درونیست منزل گہے من بے نصیبم راہ نجات، میری منزل میرے اندر ہے، میرا مسئلہ یہ ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ میں اس تک پہنچوں کیسے. تو یہ اندر سفر کرنے کا کیا مطلب ہے، یہ میں کیسے کروں، یہ اگلا کوشچن. یعنی اب آپ سوال کرنے والے کو دیکھیں کہ انہوں نے کس کمال کے ساتھ سوالات بنائے ہیں اور ان سوالات کی ترتیب کیسے رکھی ہے کہ آپ کو بتایا جاتا ہے آپ فلاں جگہ جائیں، آپ وہاں پہنچتے ہیں، وہاں مسئلہ کیا پیش آنا ہے اس کا بیان ہے، جب اس کو حل کرتے ہیں اس کے بعد کیا مسئلہ پیش آنا ہے پھر اس کا بیان ہے. یعنی بتدریج ایک مسئلہ، اس کا حل، اور اس کے بعد اس سے پیدا ہونے والا مسئلہ اور اس کا حل، یعنی اس انداز کے ساتھ یہ سوالات جو ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں. چوتھا کوشچن کیا ہے جی، مسافر بود راہ رو کدام است کہ راہ گویم کی او مرد تمام است. فرماتے ہیں مسافر کون ہے جو اس راستے پہ سفر کرتا ہے، کس کو ہم کہیں کہ وہ اس راہ کا مسافر ہے، اور اس سفر پہ چلنے والا کامل کون ہے، مرد تمام کون ہے، اس کی کیا کوالیفیکیشن ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن ہے. یعنی ہم کیسے سمجھیں گے کہ اب مسافر منزل پہ بھی پہنچ گیا ہے، وہی بات نا، شاہد اول، شاہد ثانی، شاہد ثالث، کوئی گواہ بھی ہو، کوئی اتھینٹسٹی بھی ہو، کوئی ویریفیکیشن بھی ہو، کوئی کرائیٹیرین بھی ہو، کوئی معیار بھی ہو، کوئی کسوٹی بھی ہو، جس کو استعمال کر کے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ واقعی ہم مسافر ہیں، رکے ہوئے نہیں ہیں، گاڑی بیٹھے کہیں مسافر نہ بنے ہوئے ہیں، اور مسافر ہیں تو اب منزل پہ کب پہنچے ہیں، اور منزل پہ پہنچنے کی جو ہے وہ سند کیا ہے کہ اب یہ مرد تمام ہو گیا، ہاؤ اٹ از ڈیفائنڈ، اس کا فیصلہ اور ہم کیسے ڈیسائیڈ کریں گے، اس کا تذکرہ کیا. اب اگلے اس کے جواب میں پھر ان چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں. پانچواں کوشچن کیا فرماتے ہیں کہ شد سر وحدت واقف آخر شناسائی چی آمد عارف آخر. فرماتے ہیں کہ جو وحدت کا راز ہے اس سے واقف کون ہوا، وہ کون سی چیزیں جو عارف نے پائی تو عارف بنا، یعنی وہ کون سی شناسائی ہے، وہ کون سی کاگنیزنس ہے، وہ کون سی اویئرنس ہے، وہ کون سا مشاہدات ہے جو عارف کو ملا تو عارف بنا. اس شناسائی کو بھی ذرا ڈیفائن کر دیں. مطلب یہ ہے بے یہ جو معرفت کا سفر ہے یہ ہیلوسینیشن نہیں ہے، یہ توہمات نہیں ہے، یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کی جانچ پرکھ کا ایک پیمانہ اور کسوٹی بھی ہے جس کا تذکرہ وہ محمود شبستی فرماتے جا رہے ہیں. پھر چھٹا کوشچن کیا ہے جی، اگر معروف و عارف ذات پاک است چہ سودا در سرے ای مشت خاک است. بھئی میں ہوں عارف، وہ ہے معروف. جب آپ فرماتے ہیں یہ جو آپ غیر کی بات کرتے ہیں یہ ایک وہم ہے، شروع میں انہوں نے کہا نا یہ صورت سیر ہے، یہ ایک وہم ہے. تو مجھے یہ بتائیں جب معروف اور عارف ایک ہے، ان میں قربت اتنی ہے کہ غیریت وہم ہے، تو پھر میں تلاش کیوں کر رہا ہوں اس کو، پھر میرے اندر اس کی تلاش کا سودا کیوں سمایا ہوا ہے. تلاش تو اس کو کیا جاتا ہے نا مجھ سے دور ہو، یہ کیا مسئلہ ہے، اس کا بھی ذرا جواب عنایت فرمائیے. اچھا اس پہ پھر بات کرتے ہیں. اچھا اس کے بعد پھر ساتواں جو کوشچن ہے وہ فرماتے ہیں قدام نکتارا نطق است انال حق چی گوئی ہر زبود آرم سے مطلق. یہ جو کلمہ انال حق کا آ گیا اس کا کیا مطلب ہے، کیا یہ کوئی ویلڈ بات ہے یا ہرزہ گوئی ہے؟ یعنی انہوں نے کوئی وہ ابھی ہم بات کر رہے تھے نا کہ یہ میری بیگانگی تھی میں نہ تھا، ہے جی، یہ کوئی وارفتگی میں کہی ہوئی بات ہے یا کوئی حقیقت ہے انال حق، جذباتی ابار کا، جذباتی کیفیات کا حاصل ہے، کا نتیجہ ہے، روا روی میں کہی گئی بات ہے، یا کوئی واقعی حال مقام کی نطقاست، اس کی رمز کیا، مجھے اس کے بارے میں آگاہ کریں. کیونکہ دیکھیں نا کیا اس سے پہلے کیا بات ہوئی تھی، عارف اور معروف کے ایک ہونے کی، غیریت کے وہم ہونے کی، تو اس کا اگلا نتیجہ نکلتا ہے انال حق ہے. تو انال حق کیا، اس کے بارے میں ذرا مجھے بتائیں، اس کی بات بھی کر لیں. اس کے بعد آٹھواں کوشچن کیا ہے، چرا مخلوق را گویند واصل سلوک و سیر اونچوں کو اشتہا سے. مخلوق کو کیسے کہیں کہ وہ واصل ہو گئی ہے، سیر و سلوک، یہ جو سفر ہے وصل کا، ذات حق تک پہنچنے کا، یہ سفر جو ہے یہ کیسے ہمیں ملے، تو کیسے ہم کہیں کہ ہم اس سفر پہ گامزن ہیں. اس کے بعد نواں کوشچن کیا ہے جی، وصال ممکن و واجب بہم چیست حدیث قرب و
دو پیش کم چیز کہ وہ واجب ہے میں ممکن ہوں، وہ باقی ہے میں فانی ہوں، وہ قدیم ہے میں حادث ہوں، محدث ہوں. تو اب ان کے اس تک میرا پہنچنا، تو یہ جو دوری، قریب قرب ہونا، دور ہونا، کم ہونا، زیادہ ہونا، یہ چیزیں کیا ہیں؟ انہی چیزوں نے دوری پیدا کی ہوئی ہے نا. کوئی اوپر ہے، کوئی نیچے ہے، کوئی قریب ہے، کوئی دور. یہ کیا ہے؟ اس کا ذرا حقیقت سے بھی مجھے آشنا کرے. اچھا، اس کے بعد کیا آ جاتا ہے جی؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا، فکر کی 3 ڈائمینشنز کو ڈسکس کرتی ہے یہ کتاب. فکر کیا ہے؟ پہلے 1-2 کوسچن اس کے بارے میں ہو گئے. پھر فکر وصل کیسے دیتی ہے، واصل کیسے کرتی ہے، اب یہ سارے کوسچن اس کے بارے میں. پھر اس وصل کو بیان کیسے کیا جاتا ہے، اب وہ سوالات شروع ہو گئے. یعنی فکر کا جو تیسرا پرسپیکٹیو ہے، تیسرا رول ہے، اب وہ شروع ہو گیا. فرماتے ہیں کہ بہرستان کے نتکش ساحل آمد اونچے گوہر حاصل آمد، کہ وہ کون سا سمندر ہے جس کا ساحل میرا نطق ہے. کیونکہ اچھا، اور اس سمندر سے کون کون سے موتی برآمد ہوتے ہیں؟ یعنی سمندر میں جوہرات ہوتے ہیں، موتی ہوتے ہیں، قیمتی موتی ہوتے ہیں، اور ان موتیوں کو پانے کے لیے سمندر کے ساحل پہ جانا پڑتا ہے. آپ ساحل پہ جاتے ہیں اور پھر پلان کرتے ہیں کیسے موتی نکالنے ہیں، وہ تخوری کرنی ہے، کسی کی محنت سماجت کرنی ہے، کوئی اور راستہ اختیار کرنا ہے، ساحل پہ کھڑے ہو کے کریں گے نا. یعنی ساحل آپ کو سمندر کے قریب کرتا ہے جس کے اندر بیش بہا خزانے موتی جوہرات موجود ہیں. عارف ایک سمندر ہے حقائق و معارف کے زر و جواہرات کا، موتیوں کا. یہ جو عارف بطور ایک سمندر کے آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا جو ساحل ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کا نطق ہے، اس کا بولنا ہے. وہ بولے گا تو آپ پر اس کے اندر موجود معارف اور حقائق کے جواہر کا اور موتیوں کا انکشاف ہونے لگے. اب 2 سوالات کر رہے ہیں حضرت امیر حسین حسینی. پہلا کوشچن کیا کہ یہ نطق کیا ہے؟ یہ جو ساحل ہے اس سمندر کا، اس کی حقیقت کیا ہے نطق کی؟ اور دوسری بات، اس ساحل، اس نطق سے جب ہم سمندر میں اتریں گے تو کیا کیا گوہر ہمارے ہاتھ آئیں گے، کیا کیا موتی آنے لگے. یعنی اب کیا شروع ہو گیا جی معاملہ؟ اب تیسرا فیز فکر کا شروع ہو گیا کہ حاصلات کیفیات وصل کو، تفصیلات وصل کو بیان کیسے کرنا ہے، اس کی تفصیلات کو پیرائے اظہار میں کیسے لے کے آنا. اس کے بعد 11واں کوشچن کیا ہے؟ چخ ہے کہ جز است آن کے او از کل فزوں است طریق جستن آن جز چون است. وہ کون سا جز ہے جو کل سے بھی بڑا ہے، اور اس جز تک میں کیسے پہنچوں؟ یعنی بندے اور حق کے جو وصل کے معاملات ہیں ان کے بارے میں کوشچن ہے. اس کے بعد اگلا 12واں کوشچن قدیم و محدث از ہم چون جدا است کہ ای عالم شد وہ آن دیگر خدا است. وہ ذات قدیم ہے اور میں محدث ہوں، فانی ہوں. ہم الگ الگ کا کیسے ہیں؟ اور یہ کیسے ہوا کہ ایک تو عالم بن گیا اور ایک خدا ہوا؟ تو یہ فرق، یہ دوری کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں مجھے ارشاد فرمائیں. اس کے بعد 13واں 14واں 15واں کوشچن ہے جن کو علامہ نے چھوڑ دیا. جہاد مردمانہ ازاں عبارت کے دارت سوئے چشم و لب اشارت جی جوید از رخ و زلف و خط و خال کسے کے اندر مقامات است و احوال. کہ جب آپ بیان کرتے ہیں معرفت کے ان حقائق کو تو آپ زلف و رخسار و ان چیزوں کو بطور سمبل کے لے کے آتے ہیں. کیوں لے کے آتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو صوفیاء کے بیان میں آنے والے جتنے استعارات ہیں، جتنے علامتیں ہیں، جتنے تشبیہات ہیں، یہ چیزیں ہیں، ان کا ذکر کر رہے ہیں کہ ان کے بارے میں بتائیں کہ ان کا کیا مطلب ہے. 14واں 15واں کوشچن اسی کے بارے میں. 14ویں کوشچن میں فرماتے شراب و شمع و شاہد راچے مانا است خراباتی شدن آہر چے دعوی است. 15واں بوت و زنار و ترسائے دری کوئی ہما کفر است ورنہ چیست برگوئی. تو اب وہی جتنے سمبلز ہیں جن کو صوفیاء نے واسطہ بنایا اپنے حقائق کو آگے پہنچانے کا، بیان کرنے کا. میں خانے کا ذکر ہوا ہے جی، اور شراب کا ذکر ہوا، شمع کا ذکر ہوا. تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ اس کے پیچھے معنی کیا ہے؟ بہت زنار، ہم تو اس کو کفر سمجھ کے چھوڑ چکے، آپ پھر ان باتوں کو لیے بیٹھے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اب یہ سارے کا سارا آخری جو کوشچن ہے، یعنی کوشچن نمبر جو 10 سے لے کے 15 تک، یہ 6 سوالات جو ہیں، یہ اس تفصیلات وصل کی ذات حق کے ساتھ جو بندے کو وصال میسر ہوتا ہے اس کی تفصیلات کے بیان کا احاطہ کرنے والے کوشچن ہیں. تو یہ جناب مختصر سا
ہم نے اس